غروب آفتاب میں ابھی کچھ وقت باقی تھا جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شہر میں داخل ہوئے تھے۔ خود طومہ نے آگے بڑھ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا۔ طومہ کے ساتھ اس کا ایک سالار حربیز بھی تھا، دمشق کا بڑا پادری بھی تھا۔ اے رومیو، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے طومہ اور حربیز سے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ تم نے خود ہی شہر ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اس سے تم نے اپنے آپ کو، اپنی فوج اور شہریوں کو بہت بڑی ذلت سے بچا لیا ہے، اور تم نے اپنے مال و اموال کو بھی بچا لیا ہے۔ اور یہ شور کیسا ہے؟ کیا کہیں لڑائی ہو رہی ہے؟ لوگ صلح کی خوشی میں شور و گل مچا رہے ہیں۔ طومہ نے جھوٹ بولا، وہ دیکھیں میری فوج دیوار کے ساتھ کھڑی ہے، سب کے ہتھیار زمین پر پڑے ہیں۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ شہر کے اس حصے پر غالب آ چکے تھے جس میں رومی فوج کے 2-3 دستوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا۔ اب خالد رضی اللہ عنہ بچ بچ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ شہر کی باقی فوج ان کے مقابلے میں کیوں نہیں آ رہی، اسے خالد رضی اللہ عنہ فندہ سمجھ رہے تھے۔ اسی خطرے کے پیش نظر وہ محتاط ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ باہر سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ دروازے کھل جائیں گے اور ان کی باقی فوج بھی اندر آ جائے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو بڑی ہی خطرناک صورتحال میں پھنسا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ دمشق کے وسطی حصے میں شہر کا بڑا گرجا تھا جو کلیسائے مریم کہلاتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو وہاں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ گرجے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے محافظوں کے ساتھ ادھر آ نکلے۔ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ایسے پرامن انداز میں طومہ وغیرہ کے ساتھ دیکھا کہ ان کی تلواریں نیاموں میں تھیں تو خالد رضی اللہ عنہ بن ولید پریشان ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے محافظوں کو دیکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار اور ڈھال تھی۔ تلوار خون سے لال تھی، دستے تک خون گیا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ پسینے میں نہائے ہوئے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون کے بے شمار چھینٹے اور دھبے تھے۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے محافظوں کی بھی حالت ویسی ہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ لڑتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ محافظوں کے پاس برچھیاں تھیں جن کی انیاں جیسے خون سے نکالی گئی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کو حیرت زدگی کے عالم میں دیکھتے رہے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آخر سکوت توڑا اور خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا کہ اس کی ذات باری نے یہ شہر ہمیں عطا کر دیا ہے؟ اللہ نے صلح منظور کرنے کی سعادت مجھے عطا فرمائی ہے۔ ان لوگوں نے بغیر لڑے میرے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، پھر تو کیوں خون ٹپکتی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے؟ میں نے انہیں شہر سے اپنے مال اموال لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ابو عبیدہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کون سی صلح کی بات کرتے ہو؟ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میں نے لڑ کر یہ شہر حاصل کیا ہے؟ خدا کی قسم، رومیوں نے مجھے امن اور صلح کا پیغام دے کر اندر نہیں بلایا۔ میرے لیے انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میں خود شہر میں داخل ہوا ہوں۔ میں نے خون بہایا ہے اور میرے آدمیوں کو خون بہایا گیا ہے۔ میں رومیوں کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ یہ خیر و عافیت سے شہر سے نکل جائیں۔ ان کے شہر کا خزانہ اور جو کچھ بھی شہر میں ہے وہ ہمارا مال غنیمت ہے، اور میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ صلح کس نے کی اور کیوں کی ہے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اور میرے دستے پرامن طریقے سے شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ دیکھ، شہر کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اگر تو میرے فیصلے کو رد کرنا چاہے تو کر دے، لیکن یہ سوچ کہ میں دشمن کے ہتھیار ڈالنے پر اسے بخشش کا وعدہ دے چکا ہوں۔ اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو رومی کہیں گے کہ مسلمان وعدے کے کچے ہیں۔ اس کی جد اسلام پر بھی پڑے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی کہ غصے سے ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ سالار اعلیٰ وہ ہوں اور صلح کے معاہدے کوئی اور کرتا پھرے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنی بات پر اس طرح اڑے ہوئے تھے کہ انہیں پرواہ ہی نہیں تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ خلیفہ کی طرف سے سالار اعلیٰ مقرر کیے گئے ہیں۔ طومہ، اس کا نائب سالار حربیز، پادری اور مشیر وغیرہ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی چال کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی، بلکہ چال ضرورت سے زیادہ کامیاب ہو رہی تھی۔
وہ اس طرح کہ مسلمانوں کا سپہ سالار اور اس کا قائم مقام سالار آپس میں لڑنے پر آ گئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی جگہ کوئی اور سالار ہوتا تو خالد رضی اللہ عنہ اسے سالاری سے معزول کر کے سپاہی بنا دیتے یا اسے واپس مدینہ بھیج دیتے، لیکن وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا تھا۔ انہیں اشرم بھی کہتے تھے کیونکہ ان کے سامنے کے دانت احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ مشہور مورخ ابن قتیبہ اور واقدی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے خاص محبت تھی۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بغیر دانتوں کے دانتوں والوں سے زیادہ خوبرو لگتے تھے۔ ان کا زہد اور ان کا تقوی ضرب المثل تھا۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا بہت احترام کرتے تھے اور مجاہدین ان کے اشارے پر جانے قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے دل میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا اتنا احترام تھا کہ میدان جنگ میں دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار نہیں تھے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ چونکہ سالار اعلیٰ تھے، اس لیے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اتر کر خالد رضی اللہ عنہ سے ملنا چاہا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ میرے دل میں اپنے احترام کو قائم رکھیں۔ وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اب خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھے بغیر دشمن کے متعلق بڑا اہم فیصلہ کر بیٹھے اور اسے بدلنے پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تمام خوبیوں اور اسلامی معاشرے میں ان کی قدر و منزلت کو تسلیم کرتے ہوئے اس دور کے وقائع نگار اور مورخ لکھتے ہیں کہ جنگی امور کی جو سوجھ بوجھ خالد رضی اللہ عنہ میں تھی وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ میں نہیں تھی۔ وہ باریکیوں کو نہیں سمجھتے تھے، البتہ حرب و ضرب میں مہارت رکھتے تھے۔ میں تجھے امیر مانتا ہوں ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن یہ سوچ کہ میں اپنے دستوں کے ساتھ پرامن طریقے سے شہر میں لایا گیا ہوں۔ ابن ذراح خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تجھے دکھاؤں کہ میں کس طرح شہر میں داخل ہوا ہوں اور رات سے اب تک مجھے کیسی لڑائی لڑنی پڑی ہے۔ ان رومیوں نے دیکھا کہ یہ لڑ نہیں سکتے اور میں شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تو یہ تیرے پاس جا پہنچے، میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دبدبے سے کہا، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ میں نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا ہے، ان سے حفاظت کا وعدہ کر چکا ہوں۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی بات ماننے پر آمادہ نہیں تھے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے افسوس کے لہجے میں کہا، میں نے جب ان کی شرطیں سن کر انہیں حفاظت کا وعدہ دیا تھا اس وقت مجھے گمان تک نہ ہوا تھا کہ تو میرے فیصلے پر اعتراض کرے گا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تو لڑ رہا ہے۔ میں نے اپنے اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اور انہی کے نام پر رومیوں کو بخش دیا ہے۔ سمجھ لے ابو سلیمان، میری بات سمجھ لے، مجھے بد عہدی کا ارتکاب نہ کرنے دے۔ دونوں کے درمیان بحث چلتی رہی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے محافظوں کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ تلواریں سود کر توما اور اس کے ساتھیوں پر جھپٹے۔ وہ انہیں قتل کر دینا چاہتے تھے۔ انہیں کسی طرح شک ہو گیا تھا کہ یہ رومیوں کی چال ہے جو دو سالاروں کو لڑا رہی ہے۔ محافظوں نے توما وغیرہ پر حلہ بولا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دوڑ کر ان کے آگے آ گئے۔ خبردار، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلے کچھ فیصلہ ہونے دو، یہ ابھی میری پناہ میں ہیں اور تمہیں جب تک حکم نہیں ملتا تم کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے اس حکم کو بھی برداشت کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کوئی حکم نہیں دے سکتے تھے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے اچھی نہیں تھی۔ ایک غلطی تو خالد رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی کہ کمند پھینک کر شہر میں داخل ہونے جیسا خطرناک کام کر رہے تھے، مگر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع نہ دی، حالانکہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے قائم مقام سالار تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تو ان سالاروں میں سے بھی کسی کو نہ بتایا جو شہر کے دوسرے دروازوں کے سامنے اپنے دستوں کے ساتھ موجود تھے۔ اس کے بعد غلطی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔
جنہوں نے وہ فیصلہ کیا جو صرف سالار اعلیٰ کو کرنا چاہیے تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ جھگڑا ان کی انا کا مسئلہ بن کر کوئی ناگوار صورت اختیار کر سکتا تھا، لیکن یہ اس دور کا واقعہ ہے جب مسلمان آپس کے کسی جھگڑے کو ذاتی مسئلہ نہیں بنایا کرتے تھے اور ان کے حاکم اپنے آپ کو آج کل کے حاکموں کی طرح نہیں سمجھا کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دوسرے سالاروں کو بلایا۔ اس وقت تک دوسرے دستے بھی شہر میں آ چکے تھے۔ سالار جب خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ان کے آگے رکھ دیا۔ ابن ولید سالاروں نے آپس میں بحث مباحثہ کر کے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ جو فیصلہ کر چکے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ یہ خبر دور دور تک پھیل جائے گی کہ مسلمان دھوکے باز ہیں، صلح اور عام معافی کا وعدہ کرتے ہیں، پھر لوٹ مار اور قتل عام کرتے ہیں۔ ابن ولید سالار سرجل رضی اللہ عنہ بن حسنہ نے کہا، ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ بعض شہر ہمیں مزاحمت کے بغیر مل گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان شہروں میں ہماری وہاں آمد سے آگے آگے یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی شرطیں سخت نہیں ہوتی اور اپنی شرطوں پر قائم رہتے ہیں اور رحم دلی سے ہر کسی سے پیش آتے ہیں۔ ابن ولید، ہمیں اس روایت کو برقرار رکھنا چاہیے، ورنہ پھر کوئی شہر ہمیں آسانی سے نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے غصے کو دباتے ہوئے کہا، تم سب نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ رومی سالار توما اور حربیز ذرا دور کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو غصہ پھر تیز ہو گیا۔ میں تم سب کا فیصلہ قبول کرتا ہوں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن ان دونوں رومی سالاروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ولید کے بیٹے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، انہی دونوں کے ساتھ تو میرا معاہدہ ہوا ہے اور انہی کو میں نے حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ میرے فیصلے کو تو نے قبول کر ہی لیا ہے تو ان دونوں کو بھی جانے دے۔ تیرے عہد نے انہیں میرے ہاتھ سے بچا لیا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے غضبناک آواز میں کہا، لیکن یہ دونوں اللہ کی لعنت سے نہیں بچ سکتے۔ ایک اور محرک بالاجی نے لکھا ہے کہ توما اور حربیز کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا جو عربی زبان سمجھتا اور بولتا تھا۔ وہ مسلمان سالاروں کی باتیں سن کر توما اور حربیز کو رومی زبان میں سناتا جا رہا تھا۔ آخر انہیں عام معافی کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ آپ سب نے ہم پر احسان کیا ہے۔ توما نے خالد رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ہمیں اجازت دی جائے کہ اپنی منزل تک ہم اپنی پسند کے راستے سے جا سکیں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ وہ جواب دیں گے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے منہ پھیر لیا۔ تمہیں اجازت ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے توما کو جواب دیا، جس راستے پر چاہو جا سکتے ہو، لیکن یہ بھی سن لو، تم جہاں رکو گے یا قیام کرو گے، اگر ہم نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تو ہم سے اپنی حفاظت کی توقع نہ رکھنا۔ تمہارے ساتھ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے یہ صرف اس مقام تک ہے جہاں تم جا رہے ہو، یہ دوستی کا معاہدہ نہیں۔ اگر معاہدہ عرضی ہے تو میری ایک درخواست اور ہے، توما نے کہا، ہمیں 3 دنوں کی مہلت دی جائے کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ 3 دنوں بعد ہم معاہدے کو ختم سمجھیں گے، پھر ہم تمہارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیں گے کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ گرج کر بولے، آپ ہمیں قتل کر سکتے ہیں، توما نے کہا، ہمیں پکڑ کر اپنا غلام بنا سکتے ہیں۔ یہ بھی منظور ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، 3 دنوں میں ہی کہیں غائب ہو جانا، وہاں تک چلے جانے کی کوشش کرنا جہاں تک میں نہ پہنچ سکوں۔ اب ایک شرط میری بھی سن لو، تم اپنے ساتھ چند دنوں کے کھانے پینے کا سامان لے جا سکو گے، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں لے جا سکو گے۔ کوئی آدمی ہتھیار لے کر نہیں جائے گا۔ نہیں ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، تیری یہ شرطیں اس معاہدے کے خلاف ہیں جو میں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اپنا مال و اسباب اور جو کچھ یہ لے جا سکتے ہیں لے جائیں، میں انہیں یہ حق دے چکا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گزشتہ رات کو اپنے آپ کو زندگی کے سب سے بڑے خطرے میں ڈالا تھا
کہ دیوار پر کمند پھینک کر اوپر چلے گئے تھے۔ اب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک اور بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ رومیوں پر اپنی کوئی نہ کوئی شرط عائد کرنا چاہتے تھے، مگر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کی ہر شرط کو یہ کہہ کر رد کر دیتے تھے کہ طوما کے ساتھ وہ کچھ اور معاہدہ کر چکے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو بار بار اپنے غصے کو دبانا پڑتا تھا۔ یہ کام بہت مشکل تھا۔ لے جائیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جو کچھ اٹھا سکتے ہیں لے جائیں، لیکن ان میں کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ ہم پر یہ ظلم نہ کریں، طوما نے کہا، ہم لمبے سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں کوئی اور دشمن ہم پر حملہ کر سکتا ہے، ہمیں نہتہ دیکھ کر ڈاکو ہی ہمیں لوٹ لیں گے۔ اگر آپ ہمیں نہتہ یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہیں رہنے دیں اور ہمارے ساتھ جیسا سلوک چاہیں کریں۔ ایک طرف آپ کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ان کا شمار نہیں، مگر آپ کا یہ حکم ہمارے قتل کے برابر ہے کہ ہم نہتے جائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کچھ دیر طوما کے منہ کی طرف دیکھتے رہے۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے اوپر جبر کر رہے ہیں۔ اے رومی سالار، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو خوش قسمت ہے کہ صلح کے لیے تو میرے پاس نہیں آ گیا تھا۔ میں تجھے ہتھیار اپنے ساتھ لے جانے کی بھی اجازت دے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر شخص جس میں تو بھی شامل ہے صرف ایک ہتھیار لے جا سکتا ہے، ایک تلوار یا ایک برچھی یا ایک کمان اور ایک ترکش یا ایک برچھی یا ایک خنجر۔ اس کے بعد معاہدہ لکھا گیا جس کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سالار اعلیٰ اشقار مدینہ خالد بن ولید کی طرف سے دمشق کے باشندگان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے۔ مسلمان شہر دمشق میں داخل ہوں گے، وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ شہر کے لوگوں کے جان و مال کا، ان کی اموال کا، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کریں۔ اس میں ان کی عبادت گاہوں اور شہر کی فصیل کا تحفظ بھی شامل ہے۔ انہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام تر مومنین اور خلیفۃ المسلمین کی طرف سے ضمانت دی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ مسلمان رحم دلی اور ہمدردی کا سلوک اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اہل دمشق جزیہ دیتے رہیں گے۔ جزیہ کی رقم 1 دینار فی کس مقرر ہوئی اور کچھ مقدار اناج وغیرہ کی مقرر ہوئی جو اہل دمشق نے مسلمانوں کو دینی تھی۔ وہ منظر مجاہدین کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ تھا۔ جب رومی فوج دمشق سے روانہ ہوئی، جو شہری دمشق میں نہیں رہنا چاہتے تھے وہ فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی فوج نے شہریوں کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا، جیسے مسلمان ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ رومی سپاہ سالار طوما بھی جا رہا تھا۔ اس کی ایک آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں تیر کا ٹکڑا ابھی تک موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو شہنشاہ روم ہرقل کی بیٹی تھی۔ اس وقت کی وہ بہت ہی حسین اور جوان عورت تھی۔ شاہی مال و اسباب بے شمار گھوڑا گاڑیوں میں جا رہا تھا۔ ظاہر ہے ان گاڑیوں میں خزانہ بھی جا رہا تھا۔ دمشق کے وہ باشندے جنہوں نے دمشق میں رہنا پسند کیا تھا، وہ اپنا مال و متاع گھوڑا گاڑیوں اور ریڑھیوں پر لے جا رہے تھے جنہیں کھچر کھینچ رہے تھے۔ ان میں منڈی کا مال اور تجارتی سامان بھی جا رہا تھا۔ مورخ بالاجی اور واقدی لکھتے ہیں کہ سونے چاندی کے بعد جو بیش قیمت سامان جا رہا تھا وہ بڑے عمدہ زربفت کی 300 سے کچھ زائد گانٹھیں تھیں۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ یہ ہرقل کی تھی اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ منڈی کا مال تھا۔ لوگ دودھ والے مویشی بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دمشق سے تمام مال و دولت جا رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کا مال غنیمت تھا جو ان کا جائز حق تھا۔ زیادہ افسوس ان دستوں کے مجاہدین کو ہو رہا تھا جنہوں نے شہر کے اندر جا کر بڑی سخت لڑائی لڑی تھی۔ اس سے بھی زیادہ افسوس ان 100 جانبازوں کو تھا جن میں سے 50 کمندوں سے دیوار پر گئے تھے اور باقی 50 دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے اندر آئے تھے۔ ان سب نے لڑ کر شہر لیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا اپنا یہ حال تھا کہ دمشق سے جانے والے مال و اسباب کو دیکھ دیکھ کر غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین کو دیکھا۔ ان کے چہروں پر افسردگی اور غصے کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔
بعد کے تاثرات تو ایسے تھے جیسے وہ دمشق سے جانے والوں پر حلہ بول دیں گے اور اپنا حق وصول کر لیں گے۔ مورخ واقدی اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا محال ہو رہا تھا۔ آخر انہوں نے دونوں ہاتھ آگے اور کچھ اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور ذرا اونچی آواز میں کہا، یا اللہ، یہ سامان تو تیرے مجاہدین کا تھا، یہ انہیں دے دے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جذباتی حالت ٹھیک نہیں تھی۔